بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بہت ہی بہترین وظیفہ شفا کے لیے آپ حضرات کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی جو پہلی صورت ہے، سورۃ الفاتحہ، جسے ہم عام طور پر سورہ الحمد شریف کہتے ہیں، اور ہر نماز میں ثنا سبحانک اللہم کے بعد ہم اسے پڑھتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے پہلی صورت ہے جسے سورۃ الفاتحہ کہا جاتا ہے، اور یہ قرآن کریم کا خلاصہ اور پورے قرآن کریم کا نچوڑ ہے۔ پورے قرآن کریم میں یہ سب سے پہلے آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں جتنے بھی مضامین بیان فرمائے ہیں ان سب کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ میں آ گیا ہے، تو اس لیے بہت ہی بہترین صورت ہے۔ اور پھر سب سے بڑی بات کہ یہ شفا کے لیے بہت بڑا قیمتی نسخہ اور بہت بڑا قیمتی وظیفہ ہے، اور یہ آج سے نہیں، حدیث پاک میں بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ شفا ہے۔ سورہ فاتحہ کیا ہے؟ شفا ہے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے بھی منقول ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کی ایک جماعت سفر کر رہی تھی، راستے میں وہ ایک قبیلے کے پاس سے گزرے تو کھانے کا وقت ہوا، تو انہوں نے ان قبیلے والوں سے، ان گاؤں والوں سے کھانا طلب کیا، لیکن ان گاؤں والوں نے کھانا نہ دیا، تو وہ صحابہ کرام وہیں پہ رات رک گئے۔ تو کچھ دیر بعد اس گاؤں کے اور اس قبیلے کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے قبیلے کا جو سردار ہے اسے سانپ نے کاٹ لیا ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی دم وغیرہ کرنا جانتا ہو یا کسی کوئی منتر وغیرہ آتا ہو تو وہ ہمارے سردار کا علاج کرے۔ تو صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم نے فرمایا کہ ہم دم تو یقیناً کر دیں گے، لیکن آپ لوگ بد اخلاق ہو، ہم نے عرب کی روایات کے مطابق آپ سے کھانا مانگا لیکن آپ نے ہمیں کھانا نہ دیا، اور یہ عرب کی روایات کے بالکل مہمان نوازی کے خلاف ہے، تو پہلے ہم تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ مقرر کریں گے کہ اس کے بدلے میں تمہیں کچھ دینا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہم تمہیں دم کریں گے۔ تو کچھ قیمت طے ہو گئی، کچھ بکریاں وغیرہ طے ہو گئی، تو یہ صحابی رسول گئے اور ان کے سردار کو جا کر دم کیا، اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ سردار کچھ ہی دیر بعد بالکل ٹھیک ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ تھا۔ تو انہوں نے انعام کے طور پہ کچھ بکریاں وغیرہ ان صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، تو انہوں نے آ کر مدینہ طیبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ سارا معاملہ بتایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صحابی سے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھ کر دم کیا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھ کے دم کیا تھا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ شفا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ شفا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ ان بکریوں کے متعلق کیا کریں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارے اوپر جائز ہیں، تم انہیں لے سکتے ہو، رکھ سکتے ہو، بلکہ اس میں سے میرا حصہ بھی جو ہے وہ بھی رکھ لو، اور یعنی کہ کچھ مجھے بھی ان میں سے جو ہے وہ دے دو۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے دم کے بدلے میں ان بکریوں کو نہ صرف جائز قرار دیا، صحابہ کو رکھنے کی اجازت دی، بلکہ ان میں سے خوشی کے طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے بھی کچھ انعام اور اکرام جو ہے وہ پسند فرمایا۔ تو حدیث نبوی سے بھی اس سورہ مبارکہ کا شفا ہونا ثابت ہے۔ علماء کرام اپنے تو اس کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن آج جو طریقہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں وہ بہت آسان ہے۔ اس کے مطابق سب سے پہلے، اور یہ شفا کے لیے بہت قیمتی مجرب نسخہ ہے، اگر آپ کو اللہ نہ کرے خود کو کوئی ایسی بیماری ہے جس سے آپ شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ خود بھی اپنے لیے اس کو پڑھ سکتے ہیں، دم کر سکتے ہیں، پانی پہ دم کر سکتے ہیں، اور کوئی اگر آپ کے پاس دم کرانے کے لیے آ جاتا ہے، کوئی مریض آپ کے پاس لایا جاتا ہے، کوئی آپ کو دم کرنے کے لیے کہتا ہے، تو آپ اس کو بھی دم کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے دو کام کرنے ہوں گے۔ ایک کام تو میں ابھی بتا دیتا ہوں اور ایک اینڈ میں جا کے بتاؤں گا۔ ایک کام جو آپ نے ابھی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کا آپ نے چلہ کرنا ہے، اور چلہ بھی بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے فجر کی نماز کی سنتیں ادا کر لینی ہیں۔ فجر کی نماز کی سنتیں پڑھ کر سنتوں اور فرضوں کے درمیان میں، سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے آپ نے 40 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ۔ اور پڑھنا اس انداز کے ساتھ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو میم ہے
اس میم کو آپ نے الحمد کی لام کے ساتھ ملا دینا ہے، یعنی آپ نے یوں پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ یہ قرآن کریم میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، بلکہ یہ قرات کے اصول ہیں کہ جب بسم اللہ پر بغیر رکے آپ پڑھیں گے تو اس میں الحمد کا جو لام سے پہلے الف ہے اس الف کی زبر ختم ہو جائے گی اور میم کو لام کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ تو کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، 40 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جب 40 مرتبہ آپ پڑھ لیں گے تو اس کے پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ میں نے خود اس چلے کو متعدد بار کیا ہے، اس میں مشکل سے کوئی 5-6 منٹ جو ہے وہ لگتے ہیں، مجھے تو اتنے ہی لگتے تھے، 1-2 منٹ زیادہ لگ جائیں گے لیکن کوئی زیادہ یہ لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے، بڑی آسانی کے ساتھ مکمل ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک چیز کی پابندی کرنی ہے، اکثر ہمارے بہن بھائی جس طرح نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں بہت ساری غلطیاں کر جاتے ہیں۔ آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کی الحمد شریف میں کوئی غلطی نہ ہو، ورنہ ظاہر ہے کہ پھر اس چلے کا جو ہے وہ فائدہ نہ ہوگا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ کسی قرآن کریم پڑھانے والے حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے سورہ فاتحہ آپ قرآن پاک لے کر یا سپارہ لے کر یا امہ پارے میں بھی لکھی ہوتی ہے وہ لے کر چلے جائیں اور انہیں آرام آرام سے پڑھ کر سنائیں۔ کسی جگہ اگر غلطی ہے تو وہ قاری صاحب آپ کو بتا دیں گے اور آپ نے اس کے اوپر نشان لگا لینا ہے کہ یہ میری غلطی ہے، میں نے اس کو درست کرنا ہے۔ پہلے ان غلطیوں کو درست کر لیں، صحیح انداز سے اس کو پڑھیں۔ تو 40 دن تک یہ چلہ مکمل کرنا ہے۔ اس دوران آپ نے سورہ فاتحہ کا کوئی دم نہیں کرنا، نہ اپنے آپ کو نہ کسی اور کو، جسٹ آپ نے چلہ مکمل کر لینا ہے۔ جس وقت آپ کا چلہ مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ اس کے اب عامل بن گئے ہیں۔ اب آپ نے اس کا دم خود کو بھی کر سکتے ہیں اور کسی اپنے عزیز کو بھی کر سکتے ہیں، کسی جاننے والے کو بھی کر سکتے ہیں، بلکہ دور سے نزدیک سے جتنے بھی لوگ آپ کو دم کرانے کے لیے آئیں، جس طرح عام طور پہ دم کرنے والے لوگ دم کرتے ہیں تو آپ بھی اس کے عامل ہیں۔ جتنا مرضی چاہے ایک دن میں 10 مریضوں کو، 20 مریضوں کو، 50 مریضوں کو جتنا بھی کر لیں، کوئی اس میں وہ رکاوٹ نہیں ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتے ہیں۔ اچھا، دم جب آپ نے کرنا ہے تو اس میں آپ اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے پڑھیں تب بھی ٹھیک ہے، اگر ویسے الحمدللہ رب العالمین پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے۔ صرف چلے میں اس طرح سے پڑھنا ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا، دم کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں۔ اب دم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ایک مرتبہ آپ نے اللہ کی تعریف یعنی آیت الکرسی پڑھ لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے، نماز والا درود پاک پڑھ لیں یا کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں آپ۔ تو درود پاک 3 مرتبہ پڑھا جائے تب بھی ٹھیک ہے، 7 مرتبہ پڑھا جائے تب بھی ٹھیک ہے، 11 مرتبہ پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، 3 مرتبہ پڑھ لیں کافی ہے۔ پہلے بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آخر میں اینڈ میں بھی 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین درمیان میں 3 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مریض کو پھونک مار دینی ہے، پھر 3 مرتبہ پھر پڑھ کر پھر مریض کو پھونک دینا ہے، 3 مرتبہ آخر میں پڑھ کر یہ ٹوٹل 9 مرتبہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی پانی وغیرہ ساتھ رکھے اس کے اوپر بھی پھونک مارتے جائیں تو تب بھی آپ نے کر لینا۔ اپنے لیے بھی اگر کرنا ہے تو آپ نے اپنے وجود پر، اپنے جسم پر جو ہے وہ خود پھونک مارنی ہے۔ اگر کسی جگہ کوئی درد ہے، تکلیف ہے، کندھے میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے تو یا کسی بھی اور جگہ پہ درد ہے تو آپ نے اس جگہ پہ پھونک بھی مارنی ہے اور اپنے ہاتھوں کو اس انداز سے آپ نے پھیر کر اس طرح سے پھونک مار کر درد کو جیسے دور کرتے ہیں، جیسے کسی چیز کو وہ دور کیا جاتا ہے، اس انداز سے آپ نے کر لینا ہے۔ ہر دم پر، ہر پھونک پر یہی کرنا ہے۔ مریض کو اگر دم کرنا ہو تو خواتین کو اس طرح ہاتھ وغیرہ لگا کر سکتی ہیں، مرد جو ہے وہ مردوں کو دم لگا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی مرد دم کر رہا ہے اپنی کسی عزیزہ کو، رشتہ دار کو، تو اپنی والدہ کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو اس طرح سے کر سکتا ہے۔ اور اگر کوئی غیر محرم ہے جس کے ساتھ نکاح انسان کا ہو سکتا ہے تو اس کو پھر آپ نے بغیر ہاتھ لگائے صرف جسٹ پھونک مارنی ہے اور کوئی بھی عمل نہیں کرنا۔ تو اس طریقے سے آپ نے ایک دن دم کرنا ہے، دوسرے دن دم کرنا ہے، تیسرے دن دم کرنا ہے۔ مریض کو جس وقت تک شفا نہ ہو آپ نے مسلسل اس کو دم کرتے رہنا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی برکت سے انشاءاللہ بہت جلدی کئی مریضوں کو شفا ہو جاتی ہے۔ کئی مریض ایک دم سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، کئی 3 دم سے بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ایک سب سے بڑی بات یہ کہ دم آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ یقین اس طرح کہ اپنے ذہن میں یہ تصور بٹھانا ہے کہ میں دم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو دور کر رہے ہیں۔ دم کرنے والا جتنے یقین کے ساتھ دم کرے گا اللہ تعالیٰ اتنی ہی جلدی اس کی بیماری کو دور فرما دیں گے۔ اور جس کو دم کیا جا رہا ہے اسے بھی مکمل یقین ہو کہ مجھے دم کیا جا رہا ہے، میری یہ بیماری دور ہو رہی ہے۔ مریض کو یقین دلانا بعض وقت، ہر وقت تو نہیں، بعض وقت مشکل ہوتا ہے، پھر اس کے لیے یہ طریقہ کار ہے، ایک مرتبہ دم کرنے سے پہلے مریض کو کہہ دیں کہ میں آپ کو دم کر رہا ہوں، میرے اس دم سے انشاءاللہ آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا۔
آپ کو پتہ چلے گا کہ میری بیماری دور ہو رہی ہے، میرا درد دور ہو رہا ہے، مجھے شفا مل رہی ہے۔ اور یقیناً قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت طاقت رکھی ہے، یہ ہوتی بھی ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو نیا عامل ہوں، میں نے ابھی تک دم کیا نہیں ہے تو میرے ذریعے سے کیسے شفا ہوگی؟ بھئی آپ کے ذریعے سے نہیں ہونی ہے، وہ قرآن پاک کے ذریعے سے ہونی ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کے ذریعے سے اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے مریض کو یہ کہنا ہے میں دم کر رہا ہوں، آپ کو شفا ہوگی، درد دور ہوتا محسوس ہوگا، آپ نے مجھے بتانا ہے، ہر پھونک کے بعد اس سے پوچھ لینا ہے۔ جب آپ اس طرح سے بار بار پوچھیں گے تو مریض کو بھی اس چیز کے بارے میں ذہن بنے گا کہ ہاں میرا درد واقعتاً دور ہو رہا ہے۔ تو دم کرنے والے کو بھی یقین ہو، دم کرانے والے کو بھی یقین ہو، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ جلدی جو ہے وہ اس کے ذریعے سے شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ہر بیماری کے لیے کیا جا سکتا ہے، کسی کو فالج ہو، کسی کو تکلیف ہو، کسی کو شوگر ہو، کسی کو بلڈ پریشر ہو، پانی پہ بھی دم کر کے دے سکتے ہیں۔ اور پانی پہ دم کرنے کے بعد وہ مریض کو کہیں کہ وہ جو ہے صبح اٹھ کر وضو کرنے کے بعد، صبح کی نماز ادا کرنے کے بعد آدھا کپ پانی لے لے، آدھا کپ پانی لے کے ایک مرتبہ پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ایک گھونٹ پی لے، دوسری مرتبہ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دوسرا گھونٹ پی لے، اور تیسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس پانی کو ختم کر دے۔ روزانہ اس عمل کو جاری رکھے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ ضرور اس کو شفا عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ایک کام یہ کرنا ہے کہ یہ عمل کرنے سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اس عمل کی اجازت ضرور لے لینی ہے۔ چلہ کرنے سے پہلے بھی اجازت لینی ہے، اور دم کرنے سے پہلے ایک مرتبہ جب چلہ کرنے سے پہلے لے لی تو وہ دم کے لیے بھی کافی ہو جائے گی۔ تو آپ کو سکرین پر واٹس ایپ نمبر جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، تو آپ نے اس نمبر پر رابطہ کر کے پہلے قاری صاحب سے اجازت لے لینی ہے۔ تو اس کے لیے پہلے یہ آپ نے کرنا ہے، اس عمل سے پہلے آپ نے جو ہے وہ اجازت لے لینی ہے قاری صاحب سے۔ اور اجازت لینے کے لیے سکرین پر آپ کو واٹس ایپ نمبر شو ہو رہا ہے، آپ نے اس نمبر پر رابطہ کر لینا ہے اور رابطہ کر کے اس کی اجازت لے لینی ہے۔ تو اجازت لینے کے بعد آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی، کوئی شخص، کوئی ہمارا بہن بھائی بغیر اجازت کے یہ عمل کرتا ہے تو وہ پھر یاد رکھیں وہ اپنے نقصان کا خود ذمہ دار ہوگا۔ تو بغیر اجازت کے اس عمل کو نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ رابطہ کر لیں، اجازت لے لیں، پھر اس کے بعد کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر وظیفہ اس کا چلہ بھی کر لیں، پھر اس کے بعد دم بھی ساری زندگی کرتے رہیں، بس صرف جسٹ ایک مرتبہ اس کے لیے اجازت لینا جو ہے وہ آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح آپ کو یہ شفا کے لیے وظیفہ بتایا، انشاءاللہ اور مزید اچھے وظیفے آپ کو بتائے جائیں گے، جن میں سے رشتوں کی بندش کے لیے آپ نے کیا وظیفہ کرنا ہے، میاں بیوی کی آپس میں ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے ختم کرنے کے لیے، آپس میں اتفاق پیدا کرنے کے لیے کون سا وظیفہ کرنا ہے، گھر میں اگر لڑائی جھگڑے ہیں تو اس کے لیے کون سا وظیفہ کرنا ہے، روزگار میں ترقی لانے کے لیے کون سا وظیفہ کرنا ہے، اگر کسی کے روزگار میں، نوکری میں رکاوٹ ہے، بندش ہے، روزگار کی بندش ہے، کام کاروبار کے حالات سیٹ نہیں ہوتے، تو اس بندش کو توڑنے کے لیے آپ نے کیا وظیفہ کرنا ہے، وہ سارے وظیفے انشاءاللہ آپ کو بتائے جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے اس ویڈیو کو لائک کر لیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، تو انشاءاللہ بہت اچھے وظیفے لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تمام حضرات بتائیں کہ آج کا یہ وظیفہ آپ کو کیسا لگا، یہ عمل کیسا لگا، کمنٹس میں ضرور بتائیے۔ انشاءاللہ بہت جلدی آپ سے رابطہ رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔